بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین دی احتشام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس صدی میں ایسی ممتاز حیثیت اور شخصیت عطا فرمائی کہ اسلام کے لیے ان سے پہلے یا ان سے بہتر اس صدی میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو اسلام کی اس طریقے سے خدمت کر سکے۔ یعنی میری مراد حضور سیدی و مرشدی و سندی خواجہ محمد شفیع چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کی ذات اللہ تعالی جل شانہ نے ایسی بنائی کہ آپ نے اپنے طور پر دین کی خدمت کے لیے ایک ایسی فکر کو بیدار کیا کہ جس کی وجہ سے اسلام کے بنیادی 3 اصول سامنے رکھتے ہوئے ان کے مریدین، ان کے معتقدین، ان سے محبت کرنے والے لوگ اور ان کا پیغام سننے والے لوگ وہ ان 3 بنیادی باتوں کے ماننے والے اور انہی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن گئے۔ اور یہ میں 2-4 لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یہ لاکھوں یا اس سے بھی زیادہ کروڑوں تک کی بات کر سکتا ہوں۔ اور پوری دنیا میں قلیل صحیح لیکن ہر ملک میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے اس فکر کی وجہ سے ان 3 باتوں میں کامل ہوا اور پوری دنیا تک اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پیغام کو پھیلایا۔ وہ پیغام دراصل ان کا نہیں بلکہ اسلام کا پیغام تھا۔ کیا؟ ادب، غیرت اور کفر مخالفت۔ اسلام میں اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں: اسلام کے عقائد، اسلام کی عبادات، اسلام کے آداب، اسلام کے معاملات اور اسلام کی عقوبات۔ اور اگر پورے اسلام کو اور سمیٹ کر بیان کیا جائے تو وہ 3 بنیادی اصول بنتے ہیں: ادب، غیرت اور کفر مخالفت۔ ادب کیا ہے؟ اللہ تعالی جل شانہ کا ادب، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کا ادب، تمام صحابہ کا ادب، تمام اہل بیت کا ادب، اللہ تعالیٰ کے کلام کا ادب، اللہ تعالیٰ کے نام کا ادب، انبیاء پاک کے نام کا ادب، یہ آداب کی وہ فہرست، پھر آگے آخر آداب و اخلاقیات۔ تو اس ادب کی وجہ سے اخلاقیات اور اللہ تعالی جل شانہ کی ذات کا ناموس، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا ناموس اور باقی مقدس ہستیوں کے ناموس، ان کا دفاع وہ اس ایک لفظ ادب کے ساتھ اس طرح سے کیا کہ آج تک ان کی مثل اس صدی میں کوئی ایسا ادب والا پیدا نہیں ہوا۔ آپ سوچیں گے کیسے؟ جب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے کلام کے ادب کی باری آئی تو ان خواجہ محمد شفیع چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے کلام کی عزت کے لیے اور ادب کے لیے جس وقت لوگ قرآن مجید فرقان حمید جو شہید ہو جاتے ہیں یا جن کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا یا پڑھنے کے قابل کاغذات نہیں بچتے، سیاہی نہیں بچتی، تو اس وقت لوگ کھمبے کے ساتھ لگے ہوئے ایک ڈبے میں ڈال دیتے تھے اور گٹھڑیاں باندھ باندھ کے نہروں میں ڈال دیتے تھے۔ وہ لاہور کی نہریں، اچھرے والی اور یہ ساری نہریں کہ جن کو گندا نالا اور گندا پانی کہا جاتا ہے، ان نہروں کا جب پانی خشک ہوتا تھا تو صرف اور صرف لاہور کے گٹروں کا پانی رہ جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو ایسا بنایا کہ ان نہروں کے پانی خشک ہونے کے بعد گٹروں کے پانیوں میں سے وہ بندھے ہوئے توڑوں کے توڑے قرآن مجید فرقان حمید کے اتنے سارے نسخے، ان کو اٹھانے کے لیے وہ مرد کامل جب اکیلا تھا تو اکیلا اللہ کے ان کلام مجید فرقان حمید کے نسخوں کو اٹھا اٹھا کر ان کو ان کے ادب کے مقام تک پہنچاتے تھے، دھو دھو کر، یا محفوظ کرنے کے باقی طریقوں کے ساتھ وہ محفوظ کرتے تھے، دھونے کے ساتھ، تدفین کرنے کے ساتھ، یا تحریک کے شرعی مسائل جو فقہا نے بیان کیے ہیں، ایسے اوراق مبارک جن سے غلاظت اتارنا محال ہو، ناممکن ہو، ان کے ساتھ اس طرح سے انہوں نے ادب کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ سارے قرآن مجید کے نسخے تو ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جن کو لوگ نہروں میں پھینک جائیں، دریاؤں میں پھینک جائیں۔ بہت سارے مسجدوں کے حجروں میں، بہت سارے قبرستان کی قبروں پر، اور پتہ نہیں اور کن کن مقامات پر۔ تو اب کیا کیا اس عظیم شخصیت نے
انہوں نے کہا کہ میرا گھر ہو یا نہ ہو، اللہ تعالی جل شانہ کے کلام کے لیے ہم ایسا گھر اور ایسا محل ضرور بنائیں گے۔ اولیاء اللہ کی قبور کے لیے جب قبے بنا کر ان کو سجایا جاتا ہے تو اللہ کا کلام زیادہ مستحق ہے کہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایسے ہی گنبد اور قبے بنائے جائیں، اور ان خوبصورت عمارتوں میں محفوظ کیا جائے ان قرآن مجید کے نسخوں کو جن پر ناپاکی لگنے سے تو بچ گئی ہے لیکن ان قریب وہ ناپاکیوں تک جا پہنچے گا۔ ایسے نسخہ جات جو شہید شدہ، جن کے کاغذات پھٹ جاتے تھے، سیاہیاں مٹ جاتی تھیں، پڑھنے کے قابل نہیں رہتے تھے، تو عوام الناس نے ان کو الیاذ باللہ تعالی بیکار سمجھ کر جب قبرستانوں میں، جب ایسی جگہوں پر جو خالی ہوں ایسی جگہوں پر رکھنا اور پھینکنا شروع کر دیا، تو اس مرد کامل نے نہ صرف خود اٹھایا بلکہ ایک ایسی تحریک بنا ڈالی ملک پاکستان کے ہر کونے میں اور پوری دنیا تک میں۔ ایسے لوگ اللہ تعالی جل شانہ نے ان کی تحریک میں شامل کیے، اور اس تحریک کی برکت سے سینکڑوں نہیں ہزاروں محلات شریف کنواں کھود کے، پھر کنویں کی بنیاد بنا کے وہاں اس کو پکا کر کے، پھر اوپر اس کے قبہ بنا کے، گنبد بنا کے، اور اس کنویں سے لے کر گنبد کی انتہا تک جتنے مقدس اوراق اور قرآن مجید فرقان حمید ملا ہے ان کو چھانٹ کر، صاف کر کے، دھو کے یا پاک کر کے ان کو وہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ تھی ادب کی وہ تحریک جس کی وجہ سے لوگوں میں اتنا جذبہ پیدا ہوا کہ اتنی بڑی پگڑی باندھنے والا، لٹھا کاٹن سفید سوٹ پہننے والا، اس کو یہ بھول گیا کہ میری کوئی عزت نفس ہے یا نہیں ہے۔ لوگوں نے تانے کسنا شروع کر دیے، وہ اتنے صاف ستھرے کپڑوں کے ساتھ تو اروڑی پہ کیا کر رہا ہے، تو اس گندگی والی جگہ پہ کیا کر رہا ہے، وہ اتنی بڑی گاڑی سے اتر کے یہ کیا اٹھا رہا ہے تو نیچے سے۔ اپنی عزت نفس کو بھلا دیا انسانوں نے، مسلمانوں نے، اور اللہ تعالی جل شانہ کے نام کی عزت، رسول اکرم کے نام کی عزت، کلام مجید میں آنے والے الفاظ اور حروف کی عزت بچانے کے لیے اپنی عزت نفس کو اس قدر بھلا دیا کہ لوگ ان اوراق مبارک اٹھانے والوں کو آج بھی کئی جگہ پر اگر دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پاگل لوگ ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ اخبار وغیرہ اٹھا کے ردی بنا کے بیچنے والے لوگ ہیں، کوئی اس طرح کی زبان درازیاں کرتے ہیں۔ لیکن اب بھی جو لوگ اس عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں وہ اپنی عزت، اپنے ظاہری دنیاوی بناوٹ، اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالی جل شانہ کے اسماء گرامی ان کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر ان کو محفوظ کرتے ہیں۔ دوسرا آپ کا سبق تھا غیرت، خدا تعالیٰ کی غیرت، کہ کوئی گستاخی نہ کرنے پائے آپ کے سامنے، اس کو اتنا روب اور دبدبا رہے کہ اگر میں نے گستاخی کی تو پھر میری خیر نہیں۔ نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عزت و ناموس کی غیرت، انبیاء علیہ السلام کے عزت و ناموس کی غیرت، دین اسلام اللہ کے کلام کی عزت و ناموس کی غیرت، اولیاء، علماء، صلحاء، شہداء، ان سب کی غیرت، اور پھر اپنے اہل و عیال میں پھیلنے والی بے پردگی سے غیرت۔ یہ غیرت کے وہ درجے تھے جن کو اوپر سے نیچے تک بیان کر کے جب اپنی ذات کی باری آئی تو فرمایا میاں اللہ کی غیرت کرو، رسول کی غیرت کرو، انبیاء، صلحاء، اولیاء، کلام اللہ، اسلام، سب کی غیرت کرو، اپنی گھر والی کی غیرت کرو۔ جب میری باری آئے کوئی مجھے گالیاں دے رہا ہو، جو کوئی مجھے تان و تشنیع کا شکار کر رہا ہو، اس کو چھوڑ دو اور اس کو معاف کر دو۔ یہ تھے وہ میرے شیخ مکرم جنہوں نے ساری دنیا کو غیرت کا سبق دیا، خدا رسول سے لے کر اپنے اہل و عیال کی غیرت تک کا سبق دیا۔ لیکن فرمایا کرتے تھے کہ جب میری باری آئے تو لوگوں کو چھوڑ دیا کرو، کسی کو میری وجہ سے اس کے ساتھ جھگڑا نہ کیا کرو، میری وجہ سے کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ رسول کے لیے جواب دیتے رہو، اللہ رسول کے دین کے لیے جواب دیتے رہو، اپنی عورتوں کو پردے میں رکھو اور غیرت کرو، جواب دیتے رہو، لیکن جب ہماری باری آئے تو معاف کر دو۔ کفر، مخالفت، کافروں کے بڑے منصوبوں سے لے کر چھوٹے منصوبوں تک، نظام اسلام کو ختم کرنے تک اور پوری دنیا پر جمہوریت مسلط کرنے تک جو جو یہود نے اور باقی کافروں نے منصوبے بنائے،
ان منصوبوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا اور ان کے ہر منصوبے کی مخالفت کو سکھایا کہ کس طرح سے مخالفت کرنی ہے۔ اگر کافر اپنا نظام دے تو اہل اسلام کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کافر کے دیے ہوئے نظام کو قبول نہ کرے، وہ صرف اپنے اسلام کے نظام کو قبول کرے۔ کافر اگر ایسی تعلیم دے کہ جس تعلیم میں اس کے کفر کے چھپے ہوئے منصوبے ہوں، تو ایسی تعلیم خواہ تمہیں دنیا کا بادشاہی کیوں نہ بنانے والی ہو، اٹھاؤ اور پھینک دو، صرف اسلام کی تعلیم لو اور اسلام کی تعلیم پر عمل کرتے رہو۔ اسلام کے خلاف کسی بھی تعلیم کو لینے کی نہ شرعاً اجازت ہے اور نہ تمہارا ضمیر اس بات کی اجازت دے۔ اس طرح سے کفر کے منصوبوں کو برباد کرنے کے لیے کفر مخالفت کے سبق دیے۔ لہذا بڑے سے بڑے منصوبے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے منصوبے تک اس مرد حق نے ان کو کھولا اور ان کی وضاحت کر کے بیان فرما دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام کی اصل روح ہے کیا۔ اور رب العالمین جل شانہ نے ان کی آواز کو پہنچانے کے لیے، ان کی آواز کو پھیلانے کے لیے ایک ایسی بھاری بھرکم اور مضبوط آواز چشتی صاحب جیسی عطا فرمائی کہ اس آواز کے ذریعے اس فقیر کے پیغام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ ادب کا سبق پھیلا، غیرت کا سبق پھیلا، کفر مخالفت کا سبق پھیلا، یعنی اسلام کی عقائد و نظریات سے لے کر اسلام کے معاملات، عقوبات اور آداب تک اور عبادات تک سارے اجزاء اور ارکان اسلام ان 3 بنیادی اصولوں میں ہی اس فقیر نے بند کر کے دے دیے۔ اور ان مختصر الفاظ کی وضاحت کرنے کے لیے پھر چشتی صاحب 3-3 4-4 گھنٹے کے موضوعات لگاتے تھے اور اس کو قرآن مجید کے دلائل سے سجاتے تھے، حدیث مبارکہ کے دلائل سے سجاتے تھے، ائمہ کرام فقہاء کرام کے اقوال سے سجاتے تھے اور صلحاء صوفیاء کے اقوال سے سجاتے تھے۔ اس طرح سے ایک ایک جملے کو سجا کر جب پیش کرتے اور واضح کر کے دلائل کے ساتھ ثابت کرتے تو دنیا کے علماء اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں کے نیچے دے کر بیٹھ جاتے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، اور کوئی بندہ ایسا باقی نہ ہوتا کہ جو یہ تعریف نہ کرے چشتی صاحب کی کہ یار کیسی بات کرتا ہے کہ دشمن کو لاجواب کر دیتا ہے۔ ایسی آواز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جس کے ذریعے سے مرشد کریم کا یہ پیغام عام ہوا، پھیلتا رہا پھیلتا رہا پھیلتا رہا۔ لیکن پھر وہ وقت آیا کہ وہ مرد کامل جنہوں نے اپنی ساری زندگی اوراق مبارک اٹھانے میں لگا دی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو کفر مخالفت سکھانے میں لگا دی، لوگوں کو غیرت دینی سکھانے میں لگا دی، اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں سے امتحان بھی لیتا ہے۔ آپ اپنی حیات شریف کے آخری چند سال فالج کے تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور ایک حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن باوجود اس کے ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا، تھوڑی سی بیماری ہو تو وہ بہانہ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب میں تبلیغ کرنے نہیں جا سکتا، اب میں بیان کرنے نہیں جا سکتا، اب میں یہ کرنے نہیں جا سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن صدقے جاؤں اس فقیر کامل کی جد و جہد پر اور ان کے اس مضبوط ارادے پر کہ انہیں جیسے توفیق ملے، کوئی سہارا اور آسرا دینے والا مل گیا ہے تو یہ فقیر بیٹھے نہیں ہیں، کہیں پر تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، کہیں پر قرآن محل شریف کی افتتاح کے لیے جا رہے ہیں، کہیں پر لوگوں کو ہدایت و نصیحت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی آپ کے پاس آ گیا ہے، ہیں تکلیف میں مبتلا، زبان میں تھوڑی لکنت بھی موجود ہے، لیکن یہ زبان اس حق ذات کے لیے چلانے سے روکی نہیں ہے، ادب کا سبق پھر دے رہے ہیں، غیرت کا سبق پھر دے رہے ہیں، دین کی باتیں پھر بتا رہے ہیں۔ لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جس وقت میں لاکھوں کی تعداد میں اپنے مریدین کو چھوڑ کر انبیاء اور صلحاء کی سنت ادا کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ کے تحت انہوں نے وصال فرمایا، اس دنیا سے پردہ کیا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے کہ ایک آخری زیارت نصیب ہو جائے۔ جس مرد مجاہد نے کبھی اپنی زندگی میں کفر کے سامنے لچک نہیں دکھائی، بے ادبی کے لیے لچک نہیں دکھائی، اور بے غیرتی کے معاملے میں بھی لچک نہیں دکھائی، وہ بالکل ڈٹے رہے اور ساری زندگی
اسی پر گزار کر چلے گئے. لیکن بعد میں ہمارے جیسے نااہلوں نے کیا کیا؟ ان کے دیے ہوئے آداب کے سبق کو بھول گئے، مقدس اوراق اٹھانا چھوڑ گئے. وہ محلات شریف جتنے زیادہ کوئی بنائے اس پر آپ راضی ہوتے تھے، وہ محلات شریف بننا رک گئے مشیروں کی مہربانیوں سے. وہ ادب کا کام کرنا وہ رک گیا. حکومت سے سختی ہوتی ہے اور اوراق مبارک کو تحریک کی صورت میں محفوظ کرنے والے وہ محفوظ کر رہے ہوتے ہیں تو ان پر گستاخیوں کے پرچے ہو جاتے ہیں. لہذا حکومت نے سختی سے منع کر دیا کہ تحریک نہیں کر سکتے، تو پھر اٹھانا جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. لاکھوں کی تعداد میں وہ چھپنے والا اخبار چھپتا آج بھی ہے. وہ فلیکس، وہ اشتہار اگرچہ تعداد ہو سکتا ہے کم ہو گئی ہو، لیکن اس کے باوجود چھپتے آج بھی ہیں، بکتے بھی ہیں، ردی کے بھاؤ بکتے ہیں. پھر ان پر وہی ردی کے بھاؤ خرید کر کوئی چھولے بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی اس پر پکوڑے بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی سموسے بیچ رہا ہوتا ہے. یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب اس حضرت کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تشریف لے جانے کے بعد مسئلہ تحریک میں حکومتی سختی کو بنا بنا کر ہم وہ چھوڑ چکے ہیں. کیا ہم نے اپنے مرشد سے وفا کی ہے؟ میرا دل تو مانتا ہے کہ ہم نے وفا نہیں کی. یہی وہ ایک واحد طریقہ تھا اپنے رب کو منانے کا اور اپنے رب کی غیبی مدد لینے کا. خود سوچ لیں کہ جب سے اوراق مبارک اٹھانے کا یہ سلسلہ روک دیا ہے، تب سے سوائے فتنوں کے کیا کبھی کچھ حاصل ہوا ہے؟ لہذا حق تو یہی بنتا ہے کہ اگر اپنے شیخ سے وفا کامل ہے تو ٹھیک ہے. اگر تحریک کی اجازت آپ کو نہیں ملتی تو صرف تحریک کا کام روک لو. تحریک کا معنی ہوتا ہے جلانا، تو مت جلاؤ. دفن کرنے کے لیے جگہ تو مل سکتی ہے نا. اگر اس جسم خاکی کو دفن کرنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے تو کیا قرآن مجید فرقان حمید کے نسخہ جات کو دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی؟ جیسے غلاظت کو جلا کر اوراق مبارک کو پاک کیا جاتا تھا غلاظت سے، تو ویسے ہی کیا مٹی کاغذات کو کھا نہیں جاتی؟ کیا مٹی میں پڑی ہوئی غلاظت وہ بھی گل سڑ کے ختم نہیں ہو جاتی؟ بس فرق صرف اتنا ہی ہوگا نا کہ آپ جلا کر فوراً محفوظ نہیں کر سکیں گے اور وہ بے ادبی فوراً ختم نہیں کر سکیں گے، لیکن بے ادبی ختم تو کر سکتے ہیں. اٹھائیے ایسے اوراق مبارک اور اٹھا کر ان کو جمع کیجئے اور زیادہ وقت ضائع کیے بغیر ان کو مٹی کھودیے اور کھود کر وہاں پر دفن کیجئے. 10 15 20 دن 50 دنوں کے بعد تو وہ مٹی بن جائیں گے. لیکن خدا را یہ کام روکیے مت، اس کام کو چلنا چاہیے. یہی اللہ کی غیبی مدد کا سبب ہوگا، یہی اللہ تعالیٰ کی عطا کا سبب ہوگا، اور یہی تمہارے غلبے کا سبب ہوگا. آج پورا عالم اسلام وہ عالم کفر کے سامنے سر جھکا کے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی عزت و ناموس کا خیال کسی کو نہیں، کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا خیال کسی کو نہیں، جب مرزا جیلمی جیسے کتے گستاخان رسول کو چھڑوا کر گستاخیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے حال میں اگر ہم ادب کرنے والوں نے اپنا کام روک دیا تو کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کامل کی قبر پر رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اور نئی آفتوں مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے بزرگان دین کی حکمتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تحریک کو اپنی نسل تک پہنچانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.